اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کے چند گھنٹوں بعد ایک بار پھر مسجد اقصی سے ملحقہ صحن میں کارروائی کی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مسجد اقصی میں ہزاروں نمازی جمعے کی نماز کے بعد جنگ بندی پر خوشی منا رہے تھے کہ اسرائیلی فورسز نے چڑھائی کر دی۔ اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں پر آنسو گیس کی شیلنگ اور ربڑ کی گولیاں فائر کی۔ مقامی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز کی کارروائی میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران مسجد کے صحن میں بھگدڑ مچ گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی اہلکاروں نے صحافیوں پر بھی تشدد کیا۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسجد اقصی پر چڑھائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہے۔ خیال رہے کہ 11 دن کے حملوں اور خون ریزی کے بعد اسرائیلی اور حماس میں جنگ بندی ہوئی، جس کے بعد غزہ اور دیگر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جشن منایا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے موقع پر ٹی وی خطاب میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ حماس نے اسرائیل کی وحشیانہ پالیسیوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسرائیل کے پورے نظام، عوام اور مستقبل کو انتہائی دردناک شکست سے دوچار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حماس کی نئی جنگی حکمت عملی اور صلاحیت نے پورے اسرائیلی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسرائیل کی پسپائی اللہ کی حمایت کے بعد نئی جنگی حکمت عملی کے باعث ممکن ہوئی۔ اسرائیل کو شرمناک شکست دے کر مقبوضہ فلسطین اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے راہیں ہموار کر دی ہیں۔ حماس کے سربراہ کا کہنا تھا کہ تمام فلسطینی جماعتیں اور عوام یکجا ہو کر اسرائیل کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے اور اسرائیل کو واضح پیغام دیا کہ مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد اقصی سمیت فلسطین کے کسی بھی زمین پر کوئی بھی سمجھوتہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بات مذاکرات سے آگے نکل چکی ہے، جبکہ فلسطینی عوام آج کافی سالوں بعد ایک ساتھ کھڑے ہو کر جشن منا رہے ہیں۔ کئی دہائیوں بعد فلسطینی عوام خود مختار فلسطین اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے متحد ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ نے اسرائیل کے خلاف لڑائی میں حماس کو مالی امداد اور ہتھیاروں کی فراہمی پر ایران کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی مصر، اقوام متحدہ اور قطر کے امیر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسرائیل کے ہاتھوں تباہ کیے گئے غزہ پٹی کی تعمیر نو کا جلد کام شروع کیا جائے گا۔ مزید خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔